السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اپنے اس ولاگ کا سٹارٹ کریں گے کچھ اہم خبروں کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے۔ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی ہے ان پر حملے کے بعد اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کو کہا ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب کو خود تلاش کریں۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور کی جو ویڈیو سامنے آئی اور وہ ویڈیو صحافیوں تک پہنچائی گئی، تو وہ کون تھا، وہ ویڈیو بنانے والا کون تھا، اور باقی تین جو اس کے ساتھی تھے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ اور پھر ان کا کہنا تھا کہ میرے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے پہلے ہی اس کا بیان کیوں سامنے آ گیا، اتنی جلدی کیسے اسے بیان نکلوا لیا گیا۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ سارا منصوبہ تھا ان کو مرڈر کروانے کا، اور اس لیے ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ تو عمران خان کا کہنا ہے کہ نہ تو اس معاملے میں کسی وفاقی ادارے نے ان کی مدد کی تحقیق کے لیے، اور نہ ہی کسی پنجاب حکومت کے ہی ادارے نے کوئی خاطر خواہ جو ہے اس میں مدد کی۔ تو جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے بعد عمران خان نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ کون تھا جس نے یہ سب کروایا ان پر، اور کون چاہتا تھا کہ وہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دے اور ان کو سیاست کی دنیا سے اس طرح سے خاتمہ ان کا کیا جائے۔ تو عمران خان کے مطابق یہ ایک پلانٹ سارا منصوبہ پلانٹڈ تھا یہ آلریڈی، اور اس کو جو کروانے والے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے اب دیکھیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر بات کریں دوسری جانب ملزم کے وکیل کی، تو ملزم کے وکیل کا یہ ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان کی اپنی ایک سازش تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو ایک طاقت دے سکیں، اس کو مضبوط کر سکیں، اور اس بہانے کو انہوں نے خود بنایا۔ اس کے مطابق اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پلانٹ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پی ٹی آئی نے خود کنٹینر کے اندر سے گولیاں چلائیں اور عمران خان کوئی زخمی نہیں ہوئے۔ یہ سب ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور صرف ایک پلان تھا یہ ان کا، تاکہ ان کی جو لانگ مارچ جو ہے اس کو زور ملے اس سے، اور وہ عوام کے اندر مقبول ہو سکیں۔ تو ناظرین، اگر بات کریں پنجاب کی سیاست کی، تو پنجاب کی سیاست کے اندر پرویز الہی کو جو ہے بحال کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 23 دسمبر کو۔ انہیں اس شرط کے اوپر بحال کیا گیا تھا کہ وہ 10 جنوری 2023 تک جو ہے اپنی اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے۔ جب انہیں ری انسٹیٹ کیا گیا تھا تو ان سے یہ کنڈیشنل لکھوایا گیا تھا۔ تو ابھی پھر اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ گورنر بلیگ الرحمان نے دوبارہ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے پرویز الہی کو کہا، لیکن پرویز الہی جو ہے وہ اس پر بالکل بھی ایگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلیگ الرحمان جو ہے اس کا لیٹر کسی بھی طرح سے لیگل نہیں ہے، اس کی لیگل طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں جائیں گے، اور وہ اس آرڈر کو بالکل بھی اس کی تردید کر رہے ہیں اور اس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتے۔ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ان کی جو سینئر ممبرشپ ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اپنے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور یہ 11 جنوری سے پہلے پہلے ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس پنجاب کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور کتنے فیصد تک جو ہے وہ اس میں کامیابی ملتی ہے ان کو اپنے ووٹ گین کرنے میں۔ اگر ملک کی معاشی حالت کی بات کریں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی تسلی بخش نہیں معلوم ہو رہی، کیونکہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ کافی حد تک گر چکے ہیں، اور وہ آلموسٹ کوئی $5 بلین سے اس وقت نیچے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری بہت ساری جو انڈسٹری ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ دن بہ دن ہم لوگ پڑھتے ہیں، ڈیفرنٹ میڈیا چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں انڈسٹری بند ہو گئی ہے، فلاں کارخانہ بند ہو رہا ہے، اور اس کی مینلی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایل سیز اوپن نہیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے جو را مٹیریلز ہیں، جو اپنی مینوفیکچرنگ کی پروڈکٹس ہیں ان کو امپورٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کو مینٹین نہیں کر پا رہے۔ اس میں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، انڈس موٹر ہے،
سزوکی ہے، نشاد چونیا ہے، اس کے بعد ملر ٹریکٹرز نے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ اور اگر ہم ٹیلی کام سیکٹر کی بات کریں تو ٹیلی کام سیکٹر کی بھی اس وقت کنڈیشن کوئی اتنی اچھی معلوم نہیں ہو رہی، کیونکہ 18-20 سال سے پاکستان کے اندر ٹیلی کام سیکٹر میں اپنی خدمات انجام دینے والی کمپنی ٹیلی نار نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے رول آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنے تمام آپریشنز کو یہاں پر شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن سچویشن ہے اس وقت ہمارے ملک کی، کہ جہاں پر نوجوان جو ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں اور وہ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف جو یہاں کی ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی حالات اتنے کوئی اچھے نہیں معلوم ہو رہے۔ ٹیلی کام سیکٹر کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 40,000 جابس لوگوں کی جانے کا خدشہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو یہاں کی پروڈکشن یونٹس ہیں موبائل کی جو لوکل اسمبلنگ ہو رہی تھی وہ بھی کافی افیکٹڈ ہیں اس وقت، کیونکہ ان کی بھی جو لوکل چپس اور جتنے بھی ڈفرینٹ پارٹس میں امپورٹ تھی ان کی را مٹیریل کی، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہے، کیونکہ ایل سیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے تمام انڈسٹریز کو ہی آلموسٹ جو افیکٹ کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کے لیے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس پہ فوری سے کوئی ایکشن لے اور بڑا اسٹرنجنٹ اور بڑا اسٹرکٹ قسم کا اس پہ ایکشن لیا جائے اور ایل سیز کی بحالی کا کام کیا جائے۔ اور ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی کمی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہمارے باہر کے ملک میں گئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی جو کینیڈا اور یو ایس کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں سے ان کے والدین ان کی جو فیسز ہیں ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ان کو نہیں بھجوا پا رہے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی ہے، اور اس شارٹیج کی وجہ سے جو ہے کافی مسئلے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے فائنانس منسٹر ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کافی کوشش تو کی اپنے اینڈ پہ، لیکن ان کی کوششوں کا کوئی رنگ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ اچھا آ رہا ہو۔ اس کے بنسبت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک لون پیکج لینا پڑ رہا ہے $3 بلین کا۔ پاکستان کو $3 بلین کا جو ہے ایک لون پیکج لینا پڑ رہا ہے سعودی عرب سے اپنے ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے جو فارن ریزروز پاکستان کا گر رہا ہے اسے مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک نازک وقت ہے، پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے یہ، اور پاکستان اس وقت اگر ڈیفالٹ ہونے جاتا ہے تو وہ بینک کر رہا ہے اس وقت اپنی سپورٹ پر جو اسے سعودیہ کی طرف سے ملے گی، تو وہ ایک انجیکشن ہوگا پاکستان کی اکانومی کے اندر، اس سے تھوڑی بہت سٹیبلٹی آئے گی اور ہم لوگ کسی بھی مشکل اور کسی بھی اس طرح کی کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں۔ پنجاب میں بچوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی ظاہر ہے خوشی میں اضافہ ہوگا یہ سن کر کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جو ونٹر ویکیشنز ہیں ان کو 1 ہفتے کے لیے اور ایکسٹینشن دی جائے، تاکہ ابھی جو ایک پچھلی ایکسٹینشن ملی تھی 9 جنوری تک، اس کو مزید جو ہے 15 جنوری تک ایکسٹینڈ کرنے کی بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ اگر بات کریں ہم کرکٹ کی، تو کرکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے حالیہ ہی ایک پی سی بی کے چیئرمین کی تبدیلی ہوئی، نجم سیٹھی نے اس کا چارج سنبھالا، جس کے بعد کرکٹ کے اندر بھی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ چیف سلیکٹر لگایا گیا ہے شاہد افریدی کو، اور شاہد افریدی خان کی اسٹریٹجی جو سامنے آ رہی ہے ابھی، وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ میل ٹیم جو ہے وہ 2 ہونی چاہیے، ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے 2 ٹیمیں ہونی چاہیے میلز کی، اور تاکہ وہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو فارمیٹ آف کرکٹ ہیں اس کے لیے الگ سے تیار کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی اور ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس حد تک امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور کیا پی سی بی کی جو بورڈ آف کمیٹی ہے وہ اس سے کتنے % تک اتفاق کرتی ہے۔ رونالڈو کو تو سبھی جانتے ہیں، رونالڈو تو پوری دنیا کے اندر ایک مشہور فٹ بالر ہیں۔ رونالڈو نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے النصر کلب سعودی عرب کا، سعودی عرب کے اس کلب میں انہوں نے شرکت کی اور ان کا خاصا استقبال کیا گیا ہے وہاں پر۔ اور رونالڈو النصر جوائن کرنے کے لیے رونالڈو نے ایک بھاری بھرکم جو ہے اپنی ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اگر پاکستان کے حساب سے بات کریں تو رونالڈو کی ایک دن کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 12 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے، تو یہ $1 ملین کا اینول کانٹریکٹ ہوا ہے ان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ میسی جو کہ ابھی چیمپئن بھی ہیں، اور انہوں نے ورلڈ کپ بھی اپنی ٹیم کو جتوایا ہے ارجنٹینا کی ٹیم میں، تو ان کو بھی آفر کی جا رہی ہے، ہلال گروپ ہے، ہلال کلب ہے سعودی عرب کا، ان کی طرف سے۔ تو یہ کچھ خبریں ہیں جی
کرکٹ اور فٹ بال کی۔ میں نے اپنے پچھلے ایک ولاگ کے اندر آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر عادل راجہ کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے اپنے ولاگ میں جو وہ یو کے سے کرتے ہیں اس میں پاکستان کی ٹاپ 4 جو ماڈلز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کے جو سینئر آرمی کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ کچھ ریلیشن رہے ہیں کسی ٹائم پر، یا کچھ اس طرح کا الزام تھا، جس پر کافی زیادہ ہیٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پر بھی، اور کچھ ایکٹریسز بڑی اوپن ہو کر سامنے آئی اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنی کولیگس کو۔ واقعی میں یہ بات کہ اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کسی پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے۔ میجر صاحب، آپ کسی پہ اتنا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ ثبوت سامنے لائیں اور بتائیں عوام کو کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ اب ویسے اگر کسی کا بھی آپ نام لے لیں گے تو اس طرح تو لڑائی پڑ جائے گی، اس انیشل کے 100 بندے ہوں گے، ہر بندہ مشکوک بن جائے گا، وہ تو سب کے لیے ایک پرابلم ہوگی۔ اپنے اپنے جو یونٹ ہے، اپنا اپنا ایک ان کی کمیونٹی ہے، اس کے اندر وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی؟ اگر وہ اس طرح سامنے نہیں آئیں گی بول کر تو ڈیفینیٹلی لوگ ان پہ شک کریں گے، کیونکہ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں ہمیں اس کی بہت حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آپ اتنا بڑا الزام کسی پہ نہیں لگا سکتے، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو اتنا بڑا الزام لگائیں۔ اور ان ایکٹریسز نے بڑا اوپنلی میڈیا پر آ کر جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کیا اور اپنے جوابات دیے، اور ان میں سے ایک ایکٹریس نے تو بلکہ ان کو سو کرنے کی بات بھی کی کہ میں تمہیں سو کروں گی یو کے میں۔ تو اس کے بعد میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ آرمی کے کسی سینئر حاضر سروس آفیسر نے ان کے خلاف انگلینڈ کے کورٹ میں کیس کروا دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عادل راجہ صاحب کا کیا سین بنتا ہے۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سی نیوز میرے سامنے آئی ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ تو لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائی بھی چلتی رہتی ہے، یہ ہمارے اس ایک کلچر کے اندر بڑا کامن ہے، یہاں پر تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ لیکن پرنس ہیری نے اپنی آٹو بایوگرافی کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ جی ان کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ان کے بھائی جو پرنس ولیم ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، ان کو گریبان سے کھینچا، ان کا نیکلس کھینچا، انہیں فلور پر گرا دیا، اور یہ لڑائی ہوئی پرنس ہیری کی بیگم کی وجہ سے، جو جن کا نام میگن ہے، میگن کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی دونوں بھائیوں کے بیچ میں۔ تو یہ بڑی ایک ڈفرینٹ سی نیوز آج سامنے آئی ہے کہ دو پرنس بھی آپس میں یوں لڑ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر یوں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس اور نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔